بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے ادب المعاشرتی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پہلے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ تو چلیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ ادب المعاشرتی، ادب کے معنی سلیقہ، اور عاشرہ یعاشر معاشرتاً کے معنی ہوتا ہے آپس میں مل جل کر رہنا، ایک ساتھ رہنا۔ تو معنی ہو جائے گا ادب المعاشرتی، مل جل کر رہنے کا سلیقہ، مل جل کر رہنے کا طریقہ، مل جل کر رہنے کا ادب۔ اسلک مع الناس الادب، لوگوں کے ساتھ سلوک کرو۔ اسلک مع الناس، لوگوں کے ساتھ سلوک کرو، الادب، ادب کا یعنی لوگوں کے ساتھ ادب سے پیش آؤ۔ ترى من الدہر العجب، ترى تم دیکھو گے، من الدہر زمانے کو، العجب حیرت انگیز، یعنی تم زمانے کو حیرت انگیز پاؤ گے۔ جب تم لوگوں کے ساتھ ادب سے پیش آؤ گے تو لوگ بھی تمہارے ساتھ ادب سے پیش آئیں گے، تمہاری عزت کریں گے۔ تو اسی کو عربی میں کہا گیا ترى من الدہر العجب، تم زمانے کو بالکل عجب پاؤ گے جب تم لوگوں کی عزت کرو گے۔ ولا تطاول بنشب، نشب کے معنی مال و دولت، ولا تطاول بنشب، تم مال و دولت پر غرور نہ کرو، ولا تطاول غرور نہ کرو، بنشب مال و دولت پر، ولا تفاخر بنسب، اور حسب و نسب پر فخر نہ کرو۔ العز فی الامانہ، عزت امانت میں ہے، والکیس فی الفطانہ، اور عقل مندی سمجھداری میں ہے، سمجھ بوجھ میں ہے۔ کیس کے معنی عقل مندی، فی الفطانتی سمجھداری میں ہے۔ لا تغضب الجلیسہ، اغضب یغضب اغضابا کے معنی غصہ دلانا، اسی سے لا تغضب غصہ نہ دلاؤ، یہ فعل نہیں ہے۔ تو لا تغضب غصہ نہ دلاؤ، جلیسہ، جلیس کے معنی ہوتے ہیں ہم نشی، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے، ساتھ میں رہنے والے۔ تو ساتھ میں رہنے والے کو غصہ نہ دلاؤ۔ لا توحش الانیسہ، اور انسیت رکھنے والے کو وحشت زدہ نہ کرو، اس کا دل اچاٹ نہ کرو۔ انیس کے معنی مانوس، انسیت رکھنے والے، محبت رکھنے والے۔ تو محبت رکھنے والے، انسیت رکھنے والے کو وحشت زدہ نہ کرو، اس کا دل اچاٹ نہ کرو۔ لا تکثر العتاب، عتاب کے معنی سرزنش، لا تکثر العتاب، زیادہ سرزنش نہ کرو، یعنی زیادہ لعن طعن نہ کرو۔ تنفر الاصحاب، دوستوں کو متنفر کر دو گے، دوستوں کو نفرت دلاؤ گے، یعنی زیادہ اگر لعن طعن کرو گے تو پھر دوست تم سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ تو لا تکثر العتاب، زیادہ سرزنش نہ کرو، زیادہ لعن طعن نہ کرو۔ تنفر الاصحاب، دوستوں کو متنفر کر دو گے، دوستوں کو نفرت دلاؤ گے۔ فکثرۃ المعاتبۃ تدعو الی المجانبۃ، فکثرۃ المعاتبۃ زیادہ سرزنش کرنا، زیادہ لعن طعن کرنا، تدعو دعوت دیتا ہے، الی المجانبۃ علیحدگی کی طرف، کنارہ کشی کی طرف۔ مجانبہ کے معنی کنارہ کشی، علیحدگی۔ تو زیادہ سرزنش کرنا یہ سبب بنتا ہے علیحدگی کا، کنارہ کشی کا، یعنی اگر آپ بہت زیادہ لعن طعن کریں گے اور سرزنش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے جتنے دوست ہوں گے وہ سب آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے اور وہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو فکثرۃ المعاتبۃ زیادہ سرزنش کرنا، تدعو دعوت دیتا ہے، الی المجانبۃ کنارہ کشی کی طرف، یعنی کنارہ کشی کا سبب ہے۔ وَإِنْ حَلَلْتَ مَجْلِسًا، اور اگر تم کسی مجلس میں آؤ، بین سرات رؤوسا، یعنی معزز لوگوں کے درمیان، یعنی معزز لوگوں کے درمیان جب تم کسی مجلس کے اندر آؤ، فاقصد رضا الجماعت، تو تم جماعت کی خوشنودی کو، جماعت کی خوشی کو مد نظر رکھو۔ وَكُنْ غُلَامَ الطَّاعَةِ، اور اطاعت کا غلام بن جاؤ۔ وَقُلْ مِنَ الْكَلَامِ، اور ایسی بات کہو، قل معنی کہو، کلام کے معنی بات، تو ایسی بات کہو، ما جو، راق یروق روقاً کے معنی مناسب ہونا، ما راق جو مناسب ہو، بالمقامی جگہ کے، جگہ کے لیے، جگہ کے اعتبار سے، یعنی ایسی بات کہو جو جگہ کے مناسب ہو، اس جگہ کے مناسب ہو۔ کرائق الاشعار، جیسا کہ عمدہ اشعار، رائق کے معنی عمدہ، اشعار شعر جمع اشعار کے معنی شعر و شاعری، اور اشعار یہ موصوف ہے، رائق صفت ہے لیکن موصوف کی اضافت صفت کی طرف کر دی گئی ہے۔ کرائق الاشعار جیسے کہ عمدہ اشعار، وطیب الاخبار، اور اچھی خبریں، طیب یہ صفت ہے، اخبار یہ موصوف ہے لیکن موصوف کی اضافت صفت کی طرف کر دی گئی ہے۔ وَاتْرُكْ كَلَامَ السَّفَلَ، اور گھٹیا باتیں چھوڑ دو، گھٹیا باتیں چھوڑ دو۔ وَاتْرُكْ چھوڑ دو، کلام السَّفَلَ گھٹیا باتیں، وَالنُّكَتَ الْمُبْتَذَلَ، اور گھٹیا چٹکلے،
مبتذلہ معنی گھٹیا، اور نقطۃ جمع نقطن کے معنی ہوتے ہیں چٹکلے، تو والنکت المبتذلہ اور گھٹیا چٹکلے۔ ولا تکن ملحاہا، ولا تکن ملحاہا اور ضدی نہ بنو، ولا تکن نہ بنو ملحاہا ضدی، واجتنب المزاح اور ہنسی مذاق سے بچو، مزاح کے معنی ہنسی مذاق، اور ہنسی مذاق سے بچو۔ فکثرت المجونی، مجون کے معنی بیہودگی، غیر سنجیدہ باتیں، فکثرت المجونی تو بیہودگی، بے حیائی، زیادہ بے حیائی، زیادہ بیہودگی، نوع من الجنونی پاگل پندی کی ایک قسم ہے، یعنی زیادہ بے حیا ہونا، زیادہ بے حیائی کی باتیں کرنا، یہ پاگل پن کی ایک قسم ہے۔